السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گیری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ سورہ الحشر کی اختتامی آیت نمبر 24، جس کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس سے پہلے آیت نمبر 23 کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کا تذکرہ آیا تھا کہ وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ اسی کے تسلسل میں آیت نمبر 24 ہے، جس میں بتایا گیا وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، پیدائش کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گیری کرنے والا ہے۔ یعنی پوری دنیا اور دنیا کی ہر چیز تخلیق کے ابتدائی منصوبے سے لے کر اپنی مخصوص صورت میں وجود پذیر ہونے تک بالکل اسی کی ساختہ پرداختہ ہے۔ کوئی چیز بھی نہ خود وجود میں آئی ہے، نہ اتفاقاً پیدا ہو گئی ہے، نہ اس کی ساخت و پرداخت میں کسی دوسرے کا ذرہ برابر کوئی دخل ہے۔ یعنی پوری یونیورس میں چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر پوری کائنات، اس کے اندر کئی گلیکسیز اور تمام چیزوں کا شمول، وہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا جو ہے اللہ ہے۔ کسی کا بھی اس کے اندر دخل نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے فعل تخلیق کو 3 الگ مراتب میں بیان کیا گیا، جو ایک کے بعد دیگر واقع ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ خلق ہے، جس کے معنی تقدیر یا منصوبہ سازی کے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انجینئر ایک عمارت بنانے سے پہلے یہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ایسی اور ایسی عمارت فلاں خاص مقصد کے لیے بنانی ہے، اور اپنے ذہن میں اس کا نقشہ ڈیزائن سوچتا ہے کہ اس مقصد کے لیے زیر تجویز عمارت کی تفصیلی صورت اور مجموعی شکل یہ ہونی چاہیے۔ دوسرا مرتبہ ہے برا، یعنی جس کے اصل معنی ہے جدا کرنا، چاک کرنا، پھاڑ کر الگ کرنا۔ خالق کے لیے باری کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا کہ وہ اپنے سوچے ہوئے نقشے کو نافذ کرتا اور اس چیز کو جس کا نقشہ اس نے سوچا ہے عدم سے نکال کر وجود میں لاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے انجینئر نے عمارت کا جو نقشہ ذہن میں بنایا تھا اس کے مطابق وہ ٹھیک ناپ تول کر کے زمین پر خط کشی کرتا ہے، پھر بنیادیں کھودتا ہے، فاؤنڈیشن، دیواریں اٹھاتا ہے اور تعمیر کے سارے عملی مراحل طے کرتا۔ تیسرا مرتبہ تصویر ہے، جس کی معنی ہے صورت بنانا، اور یہاں اس سے مراد ہے ایک شے کو اس کی آخری مکمل صورت میں بنا دینا۔ ان تینوں مراتب میں اللہ تعالیٰ کے کام اور انسانی کاموں کے درمیان سرے سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ انسان کا کوئی منصوبہ بھی ایسا نہیں ہے جو سابق نمونوں سے ماخوذ نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا
ہر منصوبہ، ہر پلان بے مثال، اور اس کی اپنی ایجاد ہے، اس کی ڈسکوری ہے، وہ خود بناتا ہے۔ انسان جو کچھ بھی بناتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ مادوں کو جوڑ جاڑ کر بناتا ہے۔ وہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لاتا، بلکہ جو کچھ موجود ہے اسے مختلف طریقوں سے ترکیب دیتا ہے۔ بخلاف اس کے اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کو عدم سے وجود میں لایا ہے، اور وہ مادہ میٹر بھی بجائے خود اس کا پیدا کردہ ہے جس سے اس نے یہ دنیا بنائی۔ یہ ہے دنیا بنانے کا جو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں تذکرہ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سائنس کی تھیوریز جو ہے بالکل بے بنیاد ہیں، چونکہ انسان جس تھیوریز جو دیتا ہے اس انسان کو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہ بھی ایک حقیر نطفے سے۔ تو اسی طرح صورت گری کے معاملے میں بھی انسان موجود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کا نقال اور بھونڈا نقال ہے۔ کتنا حیرت انگیز عمل ہے یہ، کروڑوں انسانوں میں جو ہے ایک شکل دوسرے سے جو ہے ملتی جلتی ہے، حالانکہ اس 6 انچ یا 8 انچ کے چہرے میں 2 آنکھ، 1 ناک، منہ، اسی میں کتنا فرق ہے کہ انسان دوسرے انسان سے جو ہے بالکل الگ ہوتا ہے، ایک جیسا نہیں ہے۔ یعنی کتنی بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ نشانی ہے، کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ صورتوں کو بناتا ہے اور اس کے اندر کتنا فرق آتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے جو فنگر پرنٹس ہیں ان فنگر پرنٹس بھی دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتے، اللہ کہ 1 کروڑ 2 کروڑ انسانوں میں جو ہے ایک فنگر پرنٹ میں۔ اسی لیے ڈی این اے، فنگر پرنٹس، یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو ہے تحقیق کی جاتی ہے جرائم کی اور دوسرے چیزوں کی۔ یعنی کیسا مصور ہے، کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کروڑوں انسانوں کو کیسے ان کی صورتوں کو بنایا، اس کا انسان جو ہے اس کا یہ نقل نہیں کر سکتا۔ اصل مصور اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہر جنس، ہر نوع اور ہر فرد کی صورت لاجواب بنائی ہے، اور کبھی ایک صورت کی ہو بہو تکرار نہیں کی ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیقی صفت، اور یہ بڑی اہم صفت ہے، بڑی اہم نشانی ہے۔ انسان اس کا جتنا غور کرے، جتنا فکر کرے، جتنا اس کے اوپر تدبر کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حقانیت اور اس کے سامنے واضح ہوتی چلی جاتی ہے، بلکہ انسان کا ضمیر پکار اٹھتا ہے یہ تمام چیزیں اپنے آپ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کی بندگی، اس کی اطاعت اور اس کا شکر جو ہم کو کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے جو چیزیں، جو حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ تو آگے فرمایا جا رہا اس کے لیے بہترین نام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بہترین نام ہے۔ ناموں سے مراد اسماء صفات ہیں، اور اس کے لیے بہترین نام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اسماء صفات موضوع نہیں ہیں جن سے کسی نوعیت کا نقص یعنی غلطی کا اظہار ہوتا ہو، بلکہ اس کو ان ناموں سے یاد کرنا چاہیے جو اس کی صفات کمالیہ کا اظہار کرتے ہوں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء حسنہ بیان کیے گئے ہیں، اور حدیث میں اس ذات پاک کے 99 نام گنائے گئے ہیں، جنہیں ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت سے بالتفصیل نقل کیا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں اگر آدمی ان اسماء کو بغور پڑھے تو وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کی کسی دوسری زبان میں اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہو تو کون سے الفاظ اس کے لیے موضوع ہوں گے۔ گزشتہ آیت نمبر 23 میں اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز جو آسمانوں
اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی، یعنی زبان قال یا زبان حال سے یہ بیان کر رہی ہے کہ اس کا خالق، اس کا پیدا کرنے والا ہر عیب اور نقص اور کمزوری اور غلطی سے پاک ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے تمام اس کی تسبیح، تعریف، کبریائی اور یہ پاکی جو ہے بیان کر رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہ زبردست اور حکیم ہے، یعنی بات صرف اتنی نہیں کہ عزیز اور حکیم ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی ایسی ہستی ہے جو زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ عزیز کے معنی ہے ایسا زبردست اور قادر و قاہر جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جس کی مزاحمت کسی کے بس میں نہیں ہے، جس کی اطاعت ہر ایک کو کرنی ہی پڑتی ہے، چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے، جس کی نافرمانی کرنے والا اس کی پکڑ سے کسی طرح بچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اور حکیم کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کی تخلیق، اس کی تدبیر، اس کی فرمانروائی، اس کے احکام، اس کی ہدایات سب حکمت پر مبنی ہیں۔ اس کے کسی کام میں نادانی اور حماقت اور جہالت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اس مقام پر ایک لطیف نکتہ اور بھی ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں کم ہی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ قوی، مقتدر، جبار اور ذو انتقام جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن سے محض اس کے اقتدار مطلق کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ صرف ان مواقع پر ہوا ہے جہاں سلسلہ کلام اس بات کا متقاضی تھا کہ ظالموں اور نافرمانوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جائے۔ اس طرح کے چند مقامات کو چھوڑ کر باقی جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عزیز کا لفظ استعمال کیا گیا، وہاں اس کے ساتھ حکیم، علیم، رحیم، غفور، وہاب اور حمید میں سے کوئی لفظ جو ہے ضرور لایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہستی ایسی ہو جسے بے پناہ طاقت حاصل ہو مگر اس کے ساتھ وہ نادان ہو، کسی ہستی میں اتنی طاقت ہے لیکن اگر وہ نادان ہو، جاہل ہو، بے رحم ہو، درگزر اور معاف کرنا جانتی ہی نہ ہو، بخیل ہو، بدسیرت ہو، تو اس کے اقتدار کا نتیجہ ظلم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج یہ چیز ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، انسان اپنی طاقت کا، قوت کا، وسائل کا، ہتھیار کا کیسے استعمال کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان کرتا ہے، ظلم بڑھاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے۔ تمام چیزیں ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جس شخص کو دوسروں پر بالا تری حاصل ہے وہ یا تو اپنی طاقت کو نادانی اور جہالت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، یا وہ بے رحم اور سنگ دل ہے، یا بخیل اور تنگ دل ہے، یا بدخو اور بد کردار ہے۔ طاقت کے ساتھ ان بری صفات کا اجتماع جہاں بھی ہو وہاں کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ طاقت کے ساتھ بری صفات کا جمع ہونا، وہاں سے خیر کی توقع، خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ اس کے حکیم، علیم اور رحیم اور غفور اور حمید، وہاب ہونے کا ذکر لازماً کیا گیا ہے تاکہ انسان یہ جان لے کہ جو اللہ اس کائنات پر فرما روائی کر رہا ہے وہ ایک طرف تو ایسا کامل اقتدار رکھتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک کوئی اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا، مگر دوسری طرف وہ حکیم بھی ہے، اس کا ہر فیصلہ سراسر دانائی پر مبنی ہوتا ہے، علیم بھی ہے، جو فیصلہ بھی کرتا
ٹھیک ٹھیک علم کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ کا علم جو ہے ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، اور اسی لیے وہ سب سے بہترین علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، اور اس کے ساتھ حکمت بھی ہے، رحیم بھی ہے، اپنے بے پناہ اقتدار کو بے رحمی کے ساتھ استعمال نہیں کرتا، غفور بھی ہے، اپنے زیر دستوں کے ساتھ خردگیری کا نہیں بلکہ چشم پوشی اور درگزر کا معاملہ کرتا ہے، وہاب بھی ہے، اپنی رعیت کے ساتھ بخیلی کا نہیں بلکہ بے انتہا فیاضی کا برتاؤ کر رہا ہے، اور حمید بھی ہے، تمام قابل تعریف صفات اور کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں۔ قرآن مجید کے اس بیان کی پوری اہمیت وہ لوگ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو حاکمیت یعنی سورنٹی کے مسئلے پر فلسفہ سیاست اور فلسفہ قانون کی بحثوں سے واقف ہیں۔ حاکمیت نام ہی اس چیز کا ہے کہ صاحب حاکمیت غیر محدود اقتدار کا مالک ہو، کوئی داخلی اور خارجی طاقت اس کے حکم اور فیصلے کو نفاذ سے روکنے یا اس کو بدلنے یا اس پر نظر ثانی کرنے والی نہ ہو، اور کسی کے لیے اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو۔ اس غیر محدود اقتدار کا تصور کرتے ہی انسانی عقل لازماً یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ایسا اقتدار جس کو بھی حاصل ہو اسے بے عیب اور علم اور حکمت میں کامل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس اقتدار کا حامل نادان، جاہل، بے رحم اور بدخو ہو تو اس کی حاکمیت سراسر ظلم اور فساد ہوگی۔ اسی لیے جن فلسفیوں نے کسی انسان یا انسانی ادارے یا انسانوں کے مجموعے کو حاکمیت کا حامل قرار دیا ہے، ان کو یہ فرض کرنا پڑا ہے کہ وہ غلطی سے مبرہ ہوگا، مگر ظاہر ہے نہ تو غیر محدود حاکمیت فی الواقع کسی انسانی اقتدار کو حاصل ہو سکتی ہے، اور نہ یہی ممکن ہے کہ کسی بادشاہ یا پارلیمنٹ یا قوم یا پارٹی کو ایک محدود دائرے میں جو حاکمیت حاصل ہو اسے وہ بے عیب اور بے خطا طریقے سے استعمال کر سکے۔ اس لیے کہ ایسی حکمت جس میں نادانی کا شائبہ نہ ہو، اور ایسا علم جو تمام متعلقہ حقائق پر حاوی ہو، سرے سے پوری نوع انسانی کو حاصل نہیں ہے، کجا کہ وہ انسانوں میں سے کسی شخص یا ادارے یا قوم کو نصیب ہو جائے۔ اور اسی طرح انسان جب تک انسان ہے اس کا خود غرضی، نفسانیت، خوف، لالچ، خواہشات، تعصب اور جذباتی رضا و غضب اور محبت اور نفرت سے بالکل پاک اور بالاتر ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ ان حقائق کو اگر کوئی شخص نگاہ میں رکھ کر غور کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ قرآن مجید اپنے اس بیان میں در حقیقت حاکمیت کا بالکل صحیح اور مکمل تصور پیش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عزیز یعنی اقتدار مطلق کا حامل اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ سورن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اس غیر محدود اقتدار کے ساتھ وہی ایک ہستی ایسی ہے جو بے عیب ہے، حکیم اور علیم ہے، رحیم اور غفور ہے، اور حمید اور وہاب ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے صحیح اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ اگلی سورت کا ہم مطالعہ کریں گے۔